الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت ملک کی پارلیمنٹ میں اور پورے ملک میں میڈیا کے ذریعے بھی ایک مسئلہ اور ایک ایسی چیز جو ہمارے ایمان کے بالکل خلاف ہے، اگر ہم اس ترانے کو گانے لگ جائیں، گنگنانے لگ جائیں، ان کلمات کو پڑھنے لگ جائیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی الوہیت کے خلاف ہے وہ جملہ اور وہ باتیں جس کو ہم اور آپ وندے ماترم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پر بہت شور مچایا گیا کہ یہ لوگ وندے ماترم نہیں پڑھتے، اس لیے یہ ملک کے غدار ہیں، ملک سے جو انہوں نے غداری کی ہے، ملک کے خلاف ہیں یہ لوگ جو ہے امن پسند نہیں ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی مسلمانوں پر الزام لگایا گیا۔ حالانکہ اور بولے یہ لوگ وطن سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ وطن سے محبت الگ مسئلہ ہے اور وطن کی عبادت یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ اس رب کے سوا، اس اللہ کے سوا، اس خالق کے سوا کوئی اور ہمارا خالق، مالک اور رب اور سب نہیں ہو سکتا۔ کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، کلمہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے ہی ساری غیر اللہ سے ہونے کی گندگیوں سے دل کو پہلے پاک کروایا گیا، شرک کی گندگیوں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں مانا جا سکتا، کسی اور کو رب، کسی اور کو خالق، مالک، نفع نقصان کا پہنچانے والا نہیں مانا جا سکتا۔ اسی لیے کہا لا الہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے نفی ہے، پہلے یعنی دل میں اگر جالے لگ گئے ہوں، دل کے اندر اگر گندگیاں آ گئی ہوں غیر اللہ کی، کوئی اگر کسی مورتی کو خدا مان رہا ہو
کسی انسان کو خدا مان رہا ہو، کسی فرشتے کو خدا مان رہا ہو، کسی زمین کے سامنے جھک رہا ہو، کسی پتھر کے سامنے جھک رہا ہو، کسی شجر و حجر کو اپنا رب مان رہا ہو، تو کہنا پڑے گا لا الہ، نہیں کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، کام کا بنانے والا کوئی نہیں، کرتا دھرتا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، رزاق وہ، قہار وہ، ستار وہ، جبار وہ، اور ہر چیز کا بنانے والا وہ، ہر چیز کو نفع نقصان کا پہنچانے والا وہ، روزی دینے والا، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا۔ ہاں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی طاقت کیا، اس کی شان کیا، اس کی قدرت کیا، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفلرا در مہد گویا او کند، اوست سلطان ہر چه خواهد آ کند، عالم میرا درد میں ویرا کند۔ فارسی کے واہ اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں، میرے رب کی پہچان میں، میرے رب کی قدرت کو بیان کرنے میں بہت شاندار اشعار اللہ کے اس ولی نے بیان کیے ہیں فارسی کے اندر، کہ بغیر باپ کے پیدا کرنے کی طاقت اس کی ہے، دنیا کا دستور الگ، اس کی قدرت الگ، کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کر کے دکھایا۔ طفلرا در مہد گویا او کند، چھوٹے بچے کو جو 2-4 دن کا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، یہ میرے رب کا دستور یہ ہے کہ بڑا ہوگا 2 سال کے بعد بولے گا، لیکن قدرت یہ نہیں ہے، قدرت اور طاقت اس کی یہ ہے کہ طفلرا در مہد گویا او کند، کہ بچے کو ماں کی گہوارے میں اور گود میں بولنے کی طاقت وہ دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر دکھایا، 2-3 دن کا بچہ ہے، اور کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایسا بولے کہ بڑا انسان کیا بولے گا، دنیا کا ایک سمجھدار انسان کیا بولے گا، اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا، اپنے بندہ اور اپنے جو ہے اللہ کا یعنی محتاج ہونے کو اپنے بیان کر دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہرحال تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو پہچاننا یہ ایمان کی بنیاد ہے، پہلے شرک کی نفی کرنی پڑے گی، لا الہ، ہمارا رب، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہارا رب ایک ہے، واحد ہے، توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ توحید 3 چیزوں میں، یہ وہ مضمون ہے، گھنٹوں آپ رات آ سکتی ہے لیکن یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، میں آن لائن کہہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں اس توحید پر بیان، اللہ کی طاقت پر بیان، اللہ کی قدرت پر بیان، اس کی صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ باری ہے، وہ بدیع ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ شکور ہے، وہ صبور ہے، وہ فتاح ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے، اس کی ایک ایک خوبیاں ایسی ہیں، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جال بچھایا جا رہا ہے، جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں توحید کو اور اچھی طرح سمجھنا پڑے گا۔ ہم بھی توحید سے ہٹنے جا رہے ہیں، مسلمان کلمہ اللہ کا پڑھتا ہے، اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اس کے دل میں غیر اللہ سے ہونے کی باتیں اب آنے لگی ہیں، حالات کا شکار ہو کر، یا اللہ کی توحید اور قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے، یا ان باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، کن چیزوں میں ایک ماننا؟ 3 چیزوں میں۔ گھڑی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، تو توحید ایک تو 3 چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو نبی وہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، وہی ہے ہمارا خدا جو ہے سب سے جدا، اسی کو مانیں گے تو ملیں گی راہ خدا، جو نہ مانے وہ ہے بے خدا۔
تمہارا خدا ایک خدا ہے. توحید کا اقرار کرنا پڑے گا 3 چیزوں میں. ایک تو اس کی ربوبیت میں وہ ایک، اس کی الوہیت میں بھی اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کی تمام صفات اور ناموں کے اندر بھی اس کو ایک ماننا پڑے گا. یہ 3 باتیں جو میں نے گنائی ہیں کم سے کم 3 گھنٹے اس پر چاہیے. تمہارا خدا ایک ہے رب ہونے میں، ربوبیت میں، لیکن بائی پاس سے گزرنا پڑے گا کیونکہ مجھے وندے ماترم پر بتانا ہے اس میں کیا شرکیہ کلمات ہیں. تو دیکھو پہلے اللہ کو ماننا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا، پہلے لا الہ. ارے کلمے کو تو کم سے کم سمجھیں گے. مسلمان پھر کہے گا رہا کلمہ ہی نہیں سمجھا، اللہ بڑا سیٹ بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، لیکن وہ دھول کے برابر بھی نہیں ہوگا اگر اللہ کی توحید کو نہیں سمجھائے. آج کا مضمون یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اس رب کی طاقت کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی کرنا پڑے گا، اور قبر کے اندر مسئلہ حل کرانا ہے تو بھی کرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد قبر کے بعد عالم آخرت میں جنت کا اور ہمیشہ کی نعمتوں کا فیصلہ کرانا ہے تب بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی نہیں بچے گا. انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اللہ والے ہوں، کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، بزنس مین ہو، تاجر ہو، کہ جاب کرنے والا ورکر ہو، غلام ہو، خادم ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہر کا ہو، دیہاتی ہو، جنگل کا رہنے والا ہو، کھیتی کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو جو اس دنیا میں آیا ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ کو پہچاننا اور اس کے ایک ہونے اور اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر چارہ نہیں. ہم لوگ ارب پتی اور کروڑ پتی سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں لیکن فقیر کی طرح رہتے ہیں. ہم سے بڑا بھکاری کوئی نظر نہیں آتا. یعنی ہمارا رہنا، ہماری زندگی بالکل گھٹیا، اور ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا. عجیب و غریب حال ہے کہ ارب پتی اور فٹیچر رہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے اور فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا کھانا وہ کھا رہا ہے، کیسا لگے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہماری زندگی اور اللہ نے جو کلمہ دیا ہے، جو اپنا تعلق دیا ہے، اور اس کی بنا پر اتنا اعلیٰ، اتنا اشرف اور اتنا اوپر ہم کو بنایا ہے، اس کے مقابل میں ہماری لائف اسٹائل ہم دیکھتے ہیں تو وہی مثال ہے کہ ایک کروڑ پتی ارب پتی انسان ہے، بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، لیکن فرنیچر ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر محلوں میں گھوم رہا ہے اور گرے پڑے کھانے کو فٹ پاتھ میں اٹھا کے کھا رہا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. اگر اللہ کو ایک مانتے، اللہ یعنی ایمان ایسا ہوتا تو زندگیوں میں ویسا عمل ہوتا. اس لیے پہلے نفی کروائی، لا الہ الا کلمے کے اندر پہلے نفی کروائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق بھی کوئی نہیں، رازق بھی کوئی نہیں، کرتا دھرتا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، لائف کو بنانے والا، زندگی کو بگاڑنے والا اس کے سوا کوئی نہیں. پہلے صفائی کرو. گھر کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں کرتے، پہلے دھول مٹی سے اس کو صاف اور پاک کرتے ہیں، پھر ڈیکوریشن ہوتا ہے، پھر سنوارا جاتا ہے تو وہ لکنگ گڈ ہوتا ہے، اچھا دکھتا ہے پھر وہ. اسی لیے اللہ نے بھی پہلے دل کے اوپر جو جالے پڑے ہوئے تھے گندگیوں کو، شرک کے، کفر کے، کوئی دکان کو خدا مان رہا ہے، کوئی اولاد سے ہونے کو یعنی سمجھ رہا ہے، کوئی جو ہے بیوی شوہر کو خدا مان رہی ہے، اولاد باپ کو خدا مان رہے ہیں کہ ابا کھلاتے ہیں، دکان پالتی ہے، رازق بلا ہے، یہ روزی ہے، مشکل کو بولتے ہیں یہ روزی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بڑا اس پر ادب کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی ہزاروں نافرمانیاں کر رہا ہے تو وہاں شرم اور ادب نہیں آ رہا. خیر جو چیزیں روزی کا ذریعہ ہے اس کی رسپیکٹ، اس کا احترام وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ روزی نہیں ہے. روزی دینے والا اللہ ہے.
रज़्ज़ाक़ वो नहीं है, उसको अल्लाह ने जरिया बनाया है। बहरहाल तो वंदे मातरम का मामला कि ये वतन से मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत अलग चीज है और इबादत अलग चीज है। देखो हमारा दीन हमें हर चीज से, जो अच्छी चीजें हैं, जो हमें फायदा पहुंचाती हैं, जो नेगेटिव नहीं है, मनफी चीजें, गलत चीजें नहीं है, हर अच्छी चीज से मोहब्बत और प्यार करने का शरीयत ने हमको हुक्म दिया है। इंसानों से, इंसानों में मुसलमान होना भी नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों से भी, और फिर इंसानों की सिर्फ बात नहीं, हर मखलूक जानवरों से भी प्यार करने का शरीयत, उनका भी ख्याल रखने का शरीयत ने हुक्म दिया है। पारसा औरत जो बहुत नेक थी और तहज्जुद गुजार थी, उसने बिल्ली पाली थी और बिल्ली को तड़पा तड़पा के मार डाला, उस पर उसको अज़ाब हुआ। पिछले उम्मतों का वाकया है। यानी जानवरों की रिस्पेक्ट, उनसे मोहब्बत, उनका ख्याल रखना, इंसानों का ख्याल रखना, हर चीज जो हमारे नफे के लिए है और हमारे साथ कोई नेगेटिव मामला नहीं है, हर अच्छी चीज से शरीयत कहती है उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। माँ बाप से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, खानदान वालों से मोहब्बत, अरे मोहल्ले वालों से मोहब्बत, बिरादरी वालों से मोहब्बत, शहर वालों से मोहब्बत, अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत। क्या ये मोहब्बत नहीं होती? बाहर कंट्री में जब मुलाकात होती है ना, कहीं हज में चले गए, उम्रे में चले गए, या कहीं और कोई जॉब करने चला गया, जब आप पूछो तो लोग बाहर रहकर आए, जब मुलाकात होती है, कहाँ के हो? इंडिया के हो। तो उससे फिर मुलाकात का तरीका ही अलग होता है, फिर बोलने का अंदाज ही अलग। फिर पूछते अच्छा इंडिया में कहा? बोले गुजरात से। हो फिर दोनों हाथ से गले, फिर पूरा गले ही मिल जाएगा। ओ मैं भी गुजरात से। फिर पूछे गुजरात में कहाँ से हो? बोले अहमदाबाद से। फिर तो उछल के कूद के नहीं, उसको बिल्कुल पकड़ लेगा। और फिर कहा अच्छा अहमदाबाद में कहा? तो बोलो वो रखियाल। बोले गुमती पर हो। अब तो आप बगैर खाए जा ही नहीं सकते, अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, कोई मिलता ही नहीं है। आप पैसे यहाँ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अपना कोई नजर नहीं आता। तो खाली मुल्क का इंडियन को मिल जाता है तो बंदे खुश होते हैं, उनसे मतलब अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द को सुनाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। जो लोग फॉरेन रिटर्न हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि वहां की लाइफ क्या है। नहीं, वतन से मोहब्बत इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखी है। अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत इंसान की फितरत में है, और शरीयत फितरत के मुताबिक बात करती है। ये बात यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, वंदे मातरम से कैसे हमको धोखा देकर बदनाम किया जा रहा है, वो आप इस टॉपिक पर गौर करें। अब तो फितरत में हमारे दाखिल है कि अपने वतन से हमें, इंसान की फितरत है, ऑटोमेटिक मोहब्बत होती है। तो शरीयत भी फितरत के मुताबिक यानी हुक्म देती है। हमारा इस्लाम, हमारा लॉ, हमारा कानून, कुरान और हदीस का कानून, अल्लाह तबारक व तआला और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी फितरत के मुताबिक अहकाम दिए हैं। लिहाजा वतन से मोहब्बत अल्लाह जानते थे ये फितरत में इंसान के हैं, लिहाजा कह दिया कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज है। हदीस ज़ईफ है वो नहीं है, लेकिन वतन से मोहब्बत करो, उसके कानून को फॉलो करो जो तुम्हारी शरीयत और कुरान और हदीस से ना टकराए, उसके कानून को फॉलो करो। बोले आप दस्तूर इंडिया का कानून आपके लिए असल है या आपका दीन असल है? सवाल तो बोले दो आंखें, एक कौन सी असल है? दो आंखें हो तो कौन सी असल है? ये सवाल ही बेकार है भैया। कानून अपनी जगह पर है और दीन हमारा अपनी जगह पर है, दोनों को हम लेकर चलेंगे, लेकिन टकराव होगा तो दीन असल है, मजहब असल है। वो हमारा क्रिएटर, हमारा खालिक, हमारा पैदा करने वाला वो पहले है, अल्लाह पहले है। तो फर्स्ट रिलीजन इज फर्स्ट, मजहब पहले है, और वही मजहब हमें कह रहा है हर एक से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो, उसके कानून को फॉलो करो। तुम्हारे दीन से टकराना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान का कानून भी हमें इस बात की परमिशन दे रहा है कि तुम्हें अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। तो कोई मुसलमान एक लाकर खड़ा करो हमारे सामने जो ये कहता हो वतन से मोहब्बत नहीं है। जब भी इस गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये हेले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अरे उठाकर देखो जिस जमीन, हम तो ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि गंगा से वुजू करके हम जो है ना हमारी नमाजें अदा होती हैं, और हम मरते भी हैं तो इस मिट्टी को, इस वतन की मिट्टी को नहीं छोड़ते।
اس مٹی کے اندر ہم جو لوگ یہاں اس ملک میں انتقال کرتے ہیں، بتاؤ کہاں دفن ہوتے ہیں؟ ہم تو مرنے کے بعد بھی وطن کی مٹی کو نہیں چھوڑتے، ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو۔ اس لیے مسلمانوں، توحید کا ڈنکا عالم میں بجا دیں گے۔ توحید کو، اللہ کی محبت کو اچھی طرح اور زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، تو وطن سے محبت الگ چیز ہے، وطن کی عبادت الگ چیز ہے۔ دیکھو، ہر چیز سے محبت کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے محبت کرو، لیکن یہاں تک کہ کہا کہ اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرو، لیکن عبادت کس کی ہوگی؟ بتاؤ۔ محبوب سب ہیں ہمارے، محبوب کے اندر کیٹیگریاں ہیں، کوئی زیادہ کسی سے محبت کسی سے کم ہے، محبوب سب ہیں، لیکن معبود تو ایک ہی ہے۔ اللہ بھی ہمارا محبوب، نبی بھی ہمارے محبوب، سارے نیک انسان، صحابہ، سارے انبیاء ہمارے محبوب، اللہ والے ہمارے محبوب، ماں باپ ہمارے محبوب، ہماری بیوی بچے ہمارے محبوب، ہر انسان، ہر اچھا انسان ہمارا محبوب، لیکن معبود only one, God is one، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہی ہوگا، محبوب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، نبی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، نبی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، لیکن معبود بنا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے سب سے انسانوں میں سب سے بڑے محبوب، لیکن معبود وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ سوچو، سب سے بڑے محبوب انسانوں میں ہمارے نبی کی ذات ہے، سب سے زیادہ ہمیں محبت ہمارے نبی سے ہے، لیکن سب سے بڑے محبوب ہونے کے باوجود معبود وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ عبد المعبود ہے، معبود کے بندے ہیں، معبود تو اللہ ہی ہوگا، عبادت کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ جب نبی اس مقام پر نہیں آ سکتے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، سمجھے کہ محبوب سب ہیں، اور امام الانبیاء ہمارے نبی سب سے بڑے محبوب ہیں، لیکن ہم ان کو معبود نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے درجے پر اور معبود حقیقی کے درجے پر تو نبی کو نہیں لا سکتے۔ جب نبی معبود کے درجے میں نہیں آ سکتے، نبی کی عبادت کرنا جائز نہیں، لا الہ کے خلاف ہے، بالکل کلمے کے خلاف ہے بالکل، تو پھر وطن کو میں محبوب تو مانتا ہوں، معبود کیسے مان سکتا ہوں؟ وندے ماترم وطن کو کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ اس کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہ سوریہ نمسکار کر سکتا ہوں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سوریہ نمسکار کرو، نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو، بلکہ سجدہ کرو، جھکاؤ اپنی پیشانی اس اللہ کے سامنے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے، تو دیکھو، معبود میں اللہ کو مانوں گا، نبی کو بھی نہیں مان سکتا، حالانکہ وہ میرے سب سے بڑے محبوب ہے، تو وطن کو معبود کیسے مان سکتا ہوں؟ وطن اور کسی اور چیز کو، یہاں کی مٹی سے پیار ہے، وہ ہماری محبوب ہے، محبوب وطن ہے ہمارا۔ کسی کو شاعر نے کہا کہ معبود الگ ہے، محبوب الگ ہے، اللہ ہی معبود بنے گا، محبوب تو بہت سارے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن وطن کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی زمین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ یہ میرا سر نہیں جھک سکتا، کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ تو میں وطن کی محبت میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو عبادت اللہ کی جائے گی، معبود اللہ ہے، کیونکہ اسی کو وہ اپنی توحید میں، رب ہونے میں بھی اکیلا، خدا ہونے میں بھی اکیلا، اور اپنی تمام صفات اور خوبیوں میں بھی اکیلا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خالق بھی، رازق بھی، ہر چیز کا بنانے والا بھی، ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک بھی، دنیا کو وجود میں لانے والا بھی وہ۔ میرے شروع میں اشعار پڑے تھے، اوست سلطان ہر چخواہد آنکھنت،
وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اوست سلطا ہر چخواہد آن کند عالم را درد میں ویران کند. پورے عالم کو، پوری کائنات کو ایک دم میں، ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں ویران کر سکتا ہے. اس کی یہ قدرت ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب کسی کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو بہت سارے پلان بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سارے مزدوروں اور ورکروں اور کمپنی قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کارخانے اور بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہے انسٹیٹیوٹ اور ادارے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا ارادہ کر لینا ہو جانا ہے، وہ چاہ لیتا ہے ہو جاتا ہے. چاہ لیا آسمان بن گیا، زمین بن گئے، چاند ستارے، دریا، پہاڑ، انسان، جنات، ساری مخلوق کو اللہ نے جو ہے پیدا کیا. اور جب وقت آئے گا تو ایک آن میں، ایک گھڑی میں ویران کر دے گا. وہ کہہ دے گا کن، ختم ہو جا، فیکون، سب ختم ہو جائیں گے. اس رب کی یہ طاقت ہے. تو وندے ماترم میں اس کے خلاف ہے، شرکیہ کلمات اندر موجود ہیں. اللہ کی توحید، اللہ کے خالق اور مالک اور رب ہونے کے خلاف شرکیہ کلمات موجود ہیں. میرے بھائیوں، آج کا بیان بہت اہم ہے. آن لائن سنیے، سب سنائیے، اپنے سب کو پہنچائیے، شیئر کیجیے. آج جو اس شرک کا ماحول پیدا کیا جا رہا، کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف توحید، اللہ کی طاقت کو جب تک نہیں پہچانیں گے، اللہ کی طاقت کا علم نہیں ہوگا، پاور نہیں آئے گا، طاقت نہیں آئے گی، قوت نہیں آئے گی، ایمان مضبوط نہیں آئے گا، عملی میدان میں مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا. آج کیوں ہم پیچھے ہیں؟ آج کلمہ پڑھنے والا لا الہ کے وارث ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، لا الہ کے وارث باقی نہیں رہا تجھ میں، گفتار دل برانا، کردار کاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبے قلندرانہ. آج اسی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوگا اللہ کی توحید، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی کے بولنے سے، اور اس کو سننے سے. اس لیے بھائی آج کی باتیں بہت اہم ہیں. وندے ماترم بولنا کیوں جائز نہیں؟ اس میں شرکیہ کلمات ہیں. میں وطن سے محبت کرتا ہوں، وطن کو خدا نہیں مان سکتا. میں وطن سے محبت کرا، اس کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانی دی تھی. ہر زمین اٹھا کر دیکھو گے، ہر زمین کے اندر خون کی بو ہماری آئے گی. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان جنگ آزادی کے موقع پر شہید ہوئے ہیں. 55,000 علماء، اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء شہید ہوئے ہیں. تو اس ملک کی مٹی کے اندر خون کی بو ہماری آئے گی. جہاں جہاں سے آپ کھودیں گے، لہو ہمارا پکارے گا. ہاں، اس ملک سے محبت ہے، چپے چپے سے محبت ہے. آج دھوکہ دیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ناخن کٹا کر بھی شہیدوں میں نام نہیں لکھایا ہے. انگلی کٹا کر نہیں بول رہا ہوں، ناخن کٹا کر بھی شہیدوں میں نام نہیں لکھایا، بلکہ وطن کے غدار رہے وہ لوگ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں تم وفادار ہو یا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، محبت بالکل ہے، وطن سے محبت اور ہر چیز سے محبت، لیکن خدا تو نہیں مان سکتے. یہ وطن محبوب ہے، معبود نہیں ہو سکتا. عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. دیکھیے اس وندے ماترم میں کیا کیا غلط باتیں ہیں. اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں پورا تو نہیں سنا سکتا، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن 2-4 منٹ سن لیجیے اس کے اندر کیا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، وہ جو سنسکرت زبان کے اندر ہے، تو اس کا ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا. اور کہتے کیا حرج ہے، مسلمان بھی بول پڑ رہے اختلاف ختم کرنے کے لیے کیا حرج ہے، پڑھ لینا چاہیے، کیا حرج ہے. تو بہت بڑا حرج ہے، بہت بڑا مرض ہے، اور اس کو چھوڑنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ یہ رہے گا زندگی بھر قرض ہے. پھر وہاں آئے گا بڑا حرج ہے قبر میں اور مرنے کے بعد. حرج ہی حرج ہے، پھر مرض ہی مرض ہے. اسی لیے اس کو چھوڑنا بہت بڑا فرض ہے، اور یہ ہمارے اوپر ہمیشہ رہے گا قرض ہے. وندے ماترم میں کیا ہے، وطن سے کہا جا رہا ہے تیری عبادت کرتا ہوں اے میرے اچھے پانی، اچھے پھل. یعنی جتنے کنکر اتنے شنکر. پانی کو بھی خدا، پانی کی عبادت ہونے لگی. جسے کہتے ہیں نا گراہک، کسٹمر جو ہے وہ خدا ہے. یہ فلاں بھگوان ہے، فلاں چیز جو ہے بھگوان ہے. جہاں سے ہوتا نظر آیا اسی کو خدا مان لیا.
جس سے کوئی نفع ملا اسی کو خدا مان لیا، یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، نفع دینے والی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو میں سورج کو دیکھ کر سورج ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، یہی تو ہم لوگ اعلیٰ ہے۔ مسلمان کی نگاہ صرف دنیا کی چیزوں تک نہیں رکتی، سورج کو دیکھا وہ نفع پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے، کھیتیوں کو پکاتا ہے، تو انہوں نے اسی کو نمسکار کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری نگاہ کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے نگاہ سورج سے پر ٹک نہیں جائے گی، اس سے آگے جائے گی، اس سے آگے جائے گی۔ یہ تو مخلوق ہے، یہ تو پیدا کی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، اس کا بنانے والا کون؟ تو سورج کو دیکھا وہ نفع پہنچاتا ہے، انہوں نے اسی کو نمسکار کرنا شروع کر دیا، اسی کو خدا مان لیا۔ ہم کہیں نہیں، میرے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے نفع کے لیے، لہذا اس کا بنانے والا اس سے بڑا ہے۔ بننے والی چیز جب اعلیٰ ہے تو بنانے والا کتنا اعلیٰ ہوگا جی؟ لوجک سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ ورک اتنا اچھا ہے تو ورکر کتنا اچھا ہوگا؟ کوئی چیز کھانا اچھا بنا ہے تو کھانے کو خدا مان لو گے؟ آپ کیا بولو گے بھائی اس کا بنا تعریف کس کی ہوگی؟ کھانے کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی۔ کپڑا اچھا ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں کپڑے کی، تو جس مل میں یا جس فیکٹری میں بنا ہے اس کی تعریف ہوگی، اصل تعریف اس کی ہے۔ تو پوری کائنات کا بنانے والا، چاند سورج دریا ستارے پہاڑ آسمان و زمین انسان، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب آپ کسی مخلوق کی تعریف کریں گے، سورج کی تعریف کریں گے، اس سے نفع کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو ہماری نگاہ ایمان کیا کہتا ہے؟ کس کی تعریف ہونی چاہیے؟ اس کے بنانے والے کی۔ یہ تو بتاؤ، ہم اعلیٰ ہوئے نہیں، ان کی نگاہ تو سورج پر ٹک گئی، اس لیے سورج نمسکار کر لیا، ہماری نگاہ اس سے آگے جا رہی ہے۔ یہ سورج یہ تو مخلوق ہے، اس کا بنانے جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا؟ وہ ایک کریٹر کیا کہتے ہیں، دنیا کا پیدا کرنے والا، کائنات کو وجود میں لانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو وندے ماترم کی خرابیاں سنیے، اس میں یہ لکھا ہے، تیری عبادت کرتا ہوں اے میرے اچھے پانی، پانی کی عبادت ہو رہی، اے اچھے پھل تیری عبادت کرتا ہوں، اے بھینی بھینی خشک جنوبی ہواؤں اور شاداب کھیتوں والی میری ماں، حسین چاندنی سے روشن رات والی، شگفتہ پھولوں والی، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ان سب کی عبادت ہو رہی۔ گنجان درختوں والی، میٹھی ہنسی میٹھی زبان والی، خوشی دینے والی، یعنی زمین کو ہی کہہ رہے برکت دینے والی میری ماں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شعر ماجد دیوبندی کا سنایا تھا کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو یہ میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ وطن سے محبت ہے، وہ محبوب ہے ہمارا، لیکن معبود اور خدا تو نہیں بن سکتا، تو اس میں اسی کی عبادت ہے۔ پھر آگے کہتا ہے، اے میری ماں، 30 کروڑ لوگوں کی پرجوش آوازیں، 7 کروڑ بازو میں سمیٹنے والی تلواریں، کیا اتنی طاقت کے بعد بھی تو کمزور ہے؟ اے میری ماں، اے میری ماں، تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے۔ زمین کو مذہب مان لیا، ایک مخلوق کو مذہب مان لیا۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا اللہ نے کیا، وہ خود مخلوق ہے، اپنے بننے میں اپنے بگڑنے میں، تو وہ خدا کیسے ہو؟ جو نفع نقصان کا خود مالک نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کی روح ہے، تو ہی بازو کی طاقت ہے، واہ، تو ہی دلوں کی حقیقت ہے، تیری ہی محبوب مورتی مندر میں ہے، تو ہی درگا 10 مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا ہے، تو ہی کمل کے پھولوں کی بہار ہے، تو ہی پانی ہے، تو ہی علم دینے والی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں ہو رہی ہیں، یعنی زمین کو خدا مانا جا رہا ہے، تو ہی پانی ہے، تو ہی علم دینے والی ہے، میں تیرا غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں، اچھے پھل والی ماں تیرا بندہ ہوں۔ لو، زمین کو ماں کہا، اس کو اپنا اور اس کا بندہ بن گیا، یعنی وہ ہماری خدا ہو گئی۔ لے لاتے کھیتوں والی، مقدس موہنی، آراستہ پیراستہ، بڑی قدرت والی، قائم اور دائم ماں، اللہ نے قائم رکھا ہے تو یہ زمین باقی ہے، یہ آسمان باقی ہے، قائم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آیت الکرسی میں نہیں ہے؟ آیت الکرسی پڑھا کریں، جن کو یاد کیا کریں، کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم، پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والی ذات۔
کہ اس کو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اگر یوں اونگ آ جائے پورا نظام دنیا کا گرم برم ہو جائے، وہ تھکتا نہیں، وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کو سردی نہیں لگتی. بھگوان کو سردی لگتی ہے، وہ سوتا نہیں. اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. جسے گاڑی چلا رہے ہو، تھوڑی سی آنکھ چھپکی اور جا کر ڈیوائڈر میں گھس گئی، یعنی نگاہ ہٹی درگھٹنا گھٹی. جب ایک انسان نگاہ ہٹ جاتی ہے، درگھٹنا گھٹ جاتی ہے، تو اگر وہ رب پلک جھپکنے کے وقت بھی اس کو جھونکے آ جائے، سینتن جو آیت الکرسی کے اندر اس کو اونگ آ جائے، پوری دنیا کا نظام کیسے باقی رہے گا؟ حی قیوم ہے وہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو ہمیشہ سنبھالنے والی ذات ہے. تو وندے ماترم میں کہا جا رہا ہے کہ قائم اور دائم میری ماں، میں تیرا بندہ ہوں، اے میری ماں میں تیرا غلام ہوں. میں یہی تو بات یہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبے ہیں، تو تھوڑا سا میں نے اس کا نکالا تھا، بہت بڑے بڑے اس کے اشعار ہیں. تو بہرحال وطن سے محبت یہ مومن کی پہچان ہے. ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم غداری نہیں کر سکتے. ہم نے نہ پہلے بے وفائی کی ہے اور اس ملک سے غداری کی ہے. اور ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے. لہذا وطن سے محبت ہے، وطن محبوب ہے، لیکن معبود نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. پیشانی میں اس کے سامنے نہیں جھکا سکتا. میری پیشانی جھکے گی اللہ رب العزت کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو بیان ہوا ہے، آج کی جو باتیں ہوئی ہیں، میں آگے میں نہیں کہتا کسی کو جلدی، لیکن ان باتوں کو سننا اور سنانا آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. اپنی توحید پر جمنا بہت ضروری ہے. یہی تو وہ ہل پاور ہے، یہی تو وہ طاقت ہے جو ہمیں اعمال کی دنیا میں کھڑا کرتا. آج دیکھو نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، طاقت صحت مند ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب لگ رہا ہے خرافاتوں میں. جان کی طاقت بھی خرافاتوں میں، مال کی طاقت بھی خرافاتوں میں، موبائل کے پیچھے اور الٹی سیدھی حرکتوں کے پیچھے. جان مال اتنا قیمتی، اتنا بہترین اللہ نے جسم دیا ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے. اگر اللہ سے محبت ہے، پیارے انبیاء کے ہم غلام ہیں، تو دین پر لگنا چاہیے، ایمان پر لگنا. بھلے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کچھ کمپلین اور شکایتیں آ رہی ہیں تیسری منزل پر، اوپر تیسری منزل پر، یعنی دین کا تھرما میٹر اتنا ڈاؤن ہو گیا، بے دینی کی ایک حد انتہا ہو گئی. خطبہ چالو رہتا ہے اور اوپر بڑے بڑے جوان 20-25 سال کے اور نوجوان وہاں مستیاں اور شور کرتے ہیں. خطبے کے دوران کسی کو چپ نہیں بولنا ہے، چپ ہو جائے یہ بھی منع ہے. یعنی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ واجب ہے. اوپر اچھے نوجوان، یعنی اللہ اگر پکڑے گا نا اٹھا کے پھینکے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کس رب کے سامنے. میں کہتا ہوں جس چائے والے کو ہم 100 گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا بڑی رسپیکٹ کریں گے، اس کی بھی عزت کریں گے. لیکن اللہ کے دربار میں، مشرف کے دربار میں ایک اسکرو اگر دماغ کا ہلا دے ساری اوقات ابھی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اللہ کے دربار میں آ کر خطبہ چل رہا ہے اور شور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. نماز، ارے یہ تو چھوڑو، نماز کھڑی ہو گئی تو بھی شور کرتے ہیں. جہاں تک آواز سن رہی ہے، ایسے نوجوان پنپ نہیں پائیں گے. یاد رکھنا، ایک ہے مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے، سستی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے گا. لیکن ایک یہ کہ چوری اور سینہ چوری. اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور تو کس پہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے بے؟ اگر کاٹ کے دیکھو اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، سڑا ہوا خون بھرا، جو ناپاک گندا خون اندر بھرا ہوا ہے، پیشاب پاخانہ اندر، کس پہ اتر آ رہا ہے؟ ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اس رب کے دربار میں آ کر ایسا شور و ہنگامہ کرے، یہ اللہ پکڑتا ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے آپ کی کھوپڑیاں جوانی کا جوش ہو یا مال کا جوش ہو تو سب ایک طرف رکھ دینا. میرے نوجوانوں، تھوڑا لہجہ سخت اس لیے کر رہا ہوں، شاید کوئی ڈر جائے اور سمجھ جائے. اس لیے اللہ کے دربار میں ہوشیاری، چالاکی اور ہنگامہ نہیں چلے گا. یہ محبت میں بھی کہہ رہا ہوں، تھوڑا انداز بدلا میں نے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سے اعمال نہیں ہو، 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اور میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانی ہوتی؟ یعنی ساری توانائی، ساری طاقت موبائل کے پیچھے الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھنے میں صرف کر رہا ہے، اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے، طاقت بھی خرچ کر رہا ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے بھاگنے کی فکر، آنے سے پہلے بھاگنے کی فکر. اس لیے میرے بھائیوں، یعنی جمعہ کے دن بھی کم سے کم اہتمام نہیں کر سکتے؟
اس لیے اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اس رب سے مانگے، اس کے سامنے وہ کتنا بڑا ہے، وہ چاہے گا تو مسئلے حل ہوں گے۔ اور پھر جب اللہ حالات پہ لاتا ہے نا، جب اسکرو ڈھیلا کرتا ہے، پھر آتے ہیں اللہ اللہ، مول صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے پہلے سے ہی پھر وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اگر اللہ کی پکڑ، بیمار ہوا اللہ کی پکڑ کی وجہ سے، کسی مسجد کی بے احترامی کی وجہ سے، نماز کی بے احترامی کی وجہ سے، خطبے کی بے احترامی کی وجہ سے، تو پھر اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بہرحال تھوڑی بات آج مجھے یہ بولنا تھا، ایک دو ہفتوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اوپر معاملہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس لیے تیسری منزل پر، اور میں اپنے ان سمجھدار نوجوانوں سے اور بڑوں سے بھی کہوں گا، کوئی اس طرح شور کرے اس کو بالکل یعنی اچھی طرح سمجھا دے، یہ اللہ کا ڈر ہے، ارے نہیں پڑھنا ہے مت پڑھ، دوسروں کی نماز کیوں خراب کر رہا ہے؟ میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا، ہم محتاج ہیں نماز کے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہاں آ کر کیا کہتے ہیں، یہ بے پرواہی مت دکھا، اس لیے سمجھا دے اس کو اچھی طرح۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن آج تھوڑا معذرت چاہوں گا، 2 منٹ صرف۔ ہمارے شہر احمد آباد کا اجتماع آ رہا ہے 27 تاریخ کو، اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، غالباً سنیچر کا دن ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے گاڑی، اپنے اس روڈ سے گاڑی اٹھے گی، کیڑا وڈالہ میں، یہاں سے 40 کلومیٹر کے آس پاس ہے، وہاں اجتماع ہوگا، یعنی سنیچر اتوار پیر کے دن دعا ہو جائے گی ظہر سے پہلے، تو 2 دن بھی مکمل نہیں ہوتے ہیں، اجتماع آ رہا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے جائیں، کچھ وقت لگائیں، دنیا میں بہت لگایا، ہر رات کو پیسہ بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے 12 1 2 بجے تک، تو کم سے کم کچھ دین پر بھی لگا دیں۔ ابھی 15-20 دن ہیں، 15 دن ہے کم سے کم، تو ابھی سے تیاری کریں۔ یہاں سے گاڑی اٹھے گی اور 100 روپیہ ٹکٹ ہے، وہ گاڑی آپ کو لے کر بھی جائے گی، اور 2 دن کے بعد جب اجتماع ختم ہوگا تو واپس لے کر بھی آئے گی۔ ٹکٹ جو ہے محدود ہے، جتنا ٹکٹ طے کیا اتنا ہی ہے، پھر بعد میں آپ کہیں گے ٹکٹ ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارے حافظ شوکت صاحب دعوت برکاتہم کے پاس ٹکٹ ہے، ان سے بھی جو لے سکتے ہیں، اور بھی جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو 100 روپیہ ٹکٹ ہے، ابھی سے ہی لے لیں۔ الاول فالاول، گجراتی میں کہتے ہیں ویلا کے پہلا، الاول فالاول اس کو عربی میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ جو پہلے آ گیا اس کو مل جائے گا۔ اس لیے تیاری کریں، اپنا جان مال وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ تو 27 تاریخ کو گاڑی اٹھے گی یہاں سے انشاءاللہ، ظہر کے بعد عصر کی نماز انشاءاللہ ہم وہاں اجتماع میں پڑھیں گے، اس طرح کا انتظام ہے۔ اللہ رب العزت دعا بھی کریں کہ یہ سیزن آ رہا ہے نیکیوں کا اور اجتماع آ رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اور اپنا جان مال وقت ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ ضرور لگائیں گے۔ اول تو اعلیٰ تو یہ ہے کہ پورے 2 دن جائیں گے، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو گیا تو کم سے کم جتنا وقت لگ جائے، 1 دن آدھا دن 2 بھی لگ جائے، لیکن ضرور انشاءاللہ جائیں گے، اور اس کی دعوت بھی چلائیں گے ہر جگہ۔ جسے ہم کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، اس طرح اس کی دعوت بھی چلائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر جمنے اور جینے اور اسی پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔